ہم صاحب ہم شکر گزار ہیں آپ سے دینی، فکری، تاریخی مسائل پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ سماجی مسائل اور شخصی مسائل بھی آپ کے ساتھ زیر بحث لائیں۔ پچھلے دنوں ہم نے غصے اور چڑچڑاہٹ کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی، لوگوں نے بہت اچھا اس کو سراہا، فیڈ بیک دیا، سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس موصول ہوئے، لوگوں نے اس سے سیکھا آپ کے شخصی تجربے سے۔ آج میں چاہتا ہوں اسی نوعیت کا ایک اور سوشل کرائسس، ایک سماجی موضوع آپ کے ساتھ زیر بحث لاؤں اور جاننے کی کوشش کروں کہ آپ کے اپنے زندگی کے تجربات، کیونکہ آپ اس مسئلے میں زیر بحث دونوں فریقوں سے براہ راست رابطے میں بھی رہتے ہیں، سوسائٹی کے اس سیکشن سے۔ ماڈرن ایج پیرنٹنگ کرائسس، یعنی اس جدید دور میں جو والدین کو پیرنٹنگ کے دوران، بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت کے دوران مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اس کا کیا حل ہے۔ تین بالعموم رویے دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک اتھارٹیرینزم ہے، آپ غصے سے، جبر سے بچوں کو دبا کر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اوورلی پرمیسو، یعنی ہر چیز میں آپ نے آزادی دی ہوئی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی آزادی بھی دیتے ہیں، تھوڑا سا آنکھ بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے، زندگی کا تجربہ، والدین بچوں سے ملتے ہوئے؟ بچوں کی تربیت میں وہ بنیادی پہلو کون سا ہے جو والدین کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے؟ میرے نزدیک اس میں چند چیزیں بہت اصولی نوعیت کی ہیں۔ ہر چیز جس کا آپ جائزہ لیتے ہیں اس میں وہ چند چیزیں ہی اصولی نوعیت کی ہوتی ہیں، باقی اس کی تفریعات ہیں، یعنی برانچز ہیں، فروع ہیں، وہ بہت سی ہو سکتی ہیں۔ تو علم نفسیات میں بھی جب اس مسئلے کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کی بہت تفریعات بیان کی جاتی ہیں۔ اصولی چیزیں کیا ہیں جن کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے؟ ایک بچہ آپ کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ وہی ہو جو آپ ہیں، یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یہ ہم عام طور پہ ملحوظ نہیں رکھتے، دوستوں کے انتخاب میں ملحوظ نہیں رکھتے، احباب کے ساتھ تعلق میں ملحوظ نہیں رکھتے، میاں بیوی کے رشتے ملحوظ نہیں رکھتے۔ یعنی ہمارے پاس خود اپنی شخصیت کا ایک ذہنی سانچہ بنا ہوتا ہے، ہم اس سانچے کو بڑی مقدس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اسی کو اگر آپ ذرا بہت بڑھا دیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو نرگسیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی میرے لیے میں ہی سب کچھ ہوں، میں کیا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، میرا سوچنے کا انداز، میرا اٹھنے کا طریقہ، میرا بیٹھنے کا طریقہ، یہی وہ چیز ہے کہ جو سب کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں ہم بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کیا اکثر و بیشتر کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر بے پناہ تنوع رکھا ہے، یعنی ایک ہی والدین کی اولاد میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ سوچنے کے انداز کا فرق، چیزوں پر رد عمل ظاہر کرنے کا فرق، علم کا فرق، مطالعے کی طرف رغبت کا فرق، چیزوں کو ایک زاویے سے دیکھنا، ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا، ایک تیسرے زاویے سے دیکھنا، یہ سب چیزیں انسانی تنوعات میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس طرح بہت لوگ سادہ طبیعت ہوں گے، بہت زیادہ دکھاوے کا مزاج رکھنے والے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیتوں کی ایسی نوعیت ہوگی کہ وہ بچپن ہی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو روشنی طبع بھی بعض اوقات بلا بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اس طرح کی ساری چیزوں کے تنوع کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچے کا استقبال کریں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے، یعنی یہ کہ میں نے یوں سوچا تھا، میں اس طرح کا ہوں، ماں اس طرح کی ہے، باپ اس طرح کا ہے، نہیں، یہ آپ کی ساری باتیں بہت اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کا فیصلہ کیا ہے یہ آپ سے پوچھ کر نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آغوش میں کسی عالم کو ڈالا گیا ہو، آپ کی آغوش میں کسی بڑے کھلاڑی کو ڈالا گیا ہو، کسی مصور کو ڈالا گیا ہو، کسی سیاستدان کو ڈالا گیا ہو۔ یہ دیکھتے ہیں آپ کے دیہات سے لوگ اٹھتے ہیں، یعنی کوئی پس منظر نہیں ہوتا، حیران کن طریقے سے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پورے افق پر چھا جاتے ہیں۔ بڑی شخصیتوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت پیدا کی ہے، یعنی اس میں
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، شخصیت کس نوعیت کی ہے، صلاحیتیں کیا دی گئی ہیں، کردار کیا ہوگا، سیرت کیا ہوگی۔ یہاں کردار اور سیرت سے مراد وہ نیکی بدی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ انسانی رویے ہیں وہ کیا ہو، یعنی انسانی شخصیت جو ہے اس کا ظہور کس طرح سے ہوگا۔ اس میں جو مختلف پہلو ہیں انسانی شخصیت کے، وہ اپنی ذات میں سب کے سب اچھے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے ہاں بہت تیزی ہے طبیعت میں، کسی کے ہاں جلد بازی ہے طبیعت میں، کسی کے ہاں جذبات کا اظہار ہے طبیعت میں، تو یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں محمود ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اصل چیز ان کی تہذیب ہے۔ تو پہلی میں نے بنیادی بات اور اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ والدین کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی اصل شخصیت کو سامنے آنے دیں۔ وہ اصل شخصیت ہے جس کو ماں بھی، جس کو باپ بھی، جس کو خاندان بھی ایک ایک جملے سے کچل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جو انہوں نے اپنے طور پر سوچا ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے خیال کیا ہوتا ہے کہ انہیں بچے کو بنانا ہے، اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہونا چاہیے، اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ موقع دیں اس بات کا کہ آپ کے بچے کی اصل شخصیت نمایاں ہونی شروع ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا فطری طور پر یہی رویہ تھا۔ یعنی مجھے بالکل یاد نہیں ہے، کسی مرحلے پر بھی یہ یاد نہیں ہے، اور میری زندگی بہت نشیب و فراز سے گزری ہے، بہت مراحل سے گزری ہے، کبھی یاد نہیں ہے، نہ بچپن میں نہ لڑکپن میں، کہ مجھے کچھ بنانے کی صحیح کی گئی ہو۔ میں جیسا تھا، برا یا بھلا، میرے والدین نے اسی حیثیت سے قبول کیا اور اسی حیثیت سے محبت بھی دی۔ چنانچہ بعد کے زمانوں میں یہ معلوم ہے کہ میرے والد صاحب تو ایک صوفی شیخ تھے۔ میرے اور ان کے نظریات میں، خیالات میں، سوچنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اس میں گفتگو بھی ہوئی، بحثیں بھی ہوئیں، ان کے ساتھ بات بھی ہوتی رہتی تھی جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے، لیکن کوئی چیز کبھی دباؤ کا ذریعہ نہیں بنی۔ تو شخصیت جو کچھ اللہ نے پیدا کی ہے، وہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، ہنرمند ہے، تاجر ہونا ہے اس نے، اس کو جو کچھ اس کے باطن میں ہے وہ بننے دیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دوسری اصولی بات کہ جو آپ کے پاس تاریخ کی میراث ہے، اس کو آپ علم کے طریقے پر منتقل کریں، دھونس کے طریقے پر نہیں۔ یعنی یہ کہہ کر نہیں کہ یہ تمہارے لیے عقیدہ ہے، بلکہ علم کے طریقے کے اوپر۔ جیسے آپ بچے کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں، چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے جیسے اس کی استعداد بڑھتی چلی جائے، آپ علم کے طریقے پر اپنی میراث منتقل کریں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم یہ والدین کہیے، معاشرہ کہیے، ریاست کہیے، یہ ظاہر ہے کہ ہم سب مل کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اس میں وہ فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اس تعلیم کے دوران میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم کسی ایک ہی سانچے میں تو نہیں ڈھال رہے ان کو۔ یعنی تعلیم میں بھی یہ ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے یہ معلوم ہو کہ بچے کے اندر ہنرمندی کا پہلو ہے، یہ ادب کو، علمی چیزوں کو، نظریاتی چیزوں کو، تصوراتی حقائق کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو ہمارے نظام تعلیم کو بھی اسی طریقے سے نہیں، میں اسی ابتدائی نظام کی بات کر رہا ہوں جس میں سوسائٹی بچوں کو تعلیم دیتی ہے۔ تو گھر ہو، والدین، ظاہر والدین ہے نا، یہ سب سوسائٹی بھی والدین کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کی جو شخصیت نمودار ہوئی ہے، اب اس کی تعلیم تربیت میں کسی جگہ پر بھی کوئی چیز اس پر ٹھونسی نہ جائے، بلکہ اس کے باطن کو ظاہر ہونے دیا جائے۔ اور نظام تعلیم بھی ایسا ہو، گھر کی تربیت بھی اس طرح کی ہو کہ اس میں اگر ہنرمند بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی شفقت اور محبت اسی طرح حاصل کرے جس طرح کوئی بڑا اسکالر آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی بڑا سائنسدان آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ تو یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری اصولی بات یہ ہے، اسی کا ایک ذیلی پہلو ہے، اور وہ پہلی بات سے بھی بڑی حد تک متعلق ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی شخصیت کے سانچے میں بچے کو ڈھالنا چاہتے ہیں یا اپنی تمناؤں کا ظہور اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ایک بڑا ہی بدترین نوعیت کا تقابل شروع کر دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں فلاں کا بچہ آیا تھا، اس نے تو یہ نظم فرور سنا دی،
تم نے دیکھا نہیں کہ وہ باتیں کیسے کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر اس کی اپنی شخصیت منفی مقام پر چلی جاتی ہے. اس کی تو کوئی اپریسیشن نہیں ہے. میں کیا ہوں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے یہ بتایا جا رہا ہے فلاں کیا ہے. تو یہ اسی کا ظہور ہے. یعنی آپ اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اب پھر اپنے گرد و پیش میں جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, معاف کیجیے, ان کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر ایک بچہ جو میرا نہیں ہے کسی اور کا بہت پسند ہو. ممکن ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ میرے مزاج یا میری افتاد طبع کے زیادہ مطابق ہوں. لیکن اب مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صلاحیت, دوسرے ایپٹیچیوڈ, دوسرے رجحانات کے بچے دے دیے ہیں, تو مجھے ان کو کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا. وہ میری ذمہ داری ہے, میری آغوش میں ڈالے گئے ہیں, میرے سایہ شفقت میں ان کو پرورش پانی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اندر ان کی شخصیت کا نہ صرف یہ کہ ادراک پیدا کروں, بلکہ خود بھی اس ادراک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جاؤں. تو دوسری جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے. تیسری اصولی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے رویے کو تدریج میں تبدیل کرتے چلے جائیں. یعنی بچے کے اندر شعور کے بیدار ہونے کا عمل چند دن میں نہیں ہوتا, اس میں کئی برس لگتے ہیں. تو ممکن ہے کہ شروع میں آپ بڑی نرمی اور محبت سے معاملہ کر رہے ہوں, آپ اس کے ساتھ اس کے اوقات کا لحاظ کر کے اس کے سونے, اٹھنے, جاگنے, ہر چیز, کیونکہ وہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جس کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کے ذہن کی, اس کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. فطرت اس کے اوقات متعین کرتی ہے. سونا ہے اس نے جاگنا ہے, اس نے کھانا ہے, اس نے پینا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو ایک چھوٹا بچہ جو اللہ نے آپ کی آغوش میں ڈالا ہوتا ہے وہ اس فطرت کو ظاہر کر دیتا ہے, وہ اپنے رویے سے ظاہر کر دیتا ہے. اب تو اس پر بہت کام بھی ہو گیا ہے دنیا میں, ماہرین نفسیات نے بہت کام کر دیا ہے, بچوں کی سائیکالوجی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. اگر اس کو بھی آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے سونے کے اوقات کیا ہیں, میرے اٹھنے کے اوقات کیا ہیں, میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں یا صبح دیر تک جاگتا ہوں, یہ ساری چیزیں جو ہم بچوں پر ٹھونس دیتے ہیں. بچے میں فطرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. تو جس طرح آپ یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس وقت بچہ کیا چاہتا ہے, اس کے لیے والدین کو ایثار کرنا ہوتا ہے یا اہتمام کرنا ہے. ایسے حالات بھی ہیں کہ جس میں ان کے پاس وقت دینا ممکن نہیں ہوتا, تو اہتمام کرنا ہے ان کا کہ ان کا سونا, ان کا اٹھنا, ان کا جاگنا. پھر اس کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اب نشو و نما پا رہا ہے. نشو و نما پاتے ہوئے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ سختی برتیں گے, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں شفقت سے کام لیں گے, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ آنکھیں بند کر لیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کے اسے انحراف سے گریز کر لینا پڑتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ ایک درسگاہ بنا کے بیٹھے رہیں, بار بار کا لیکچر, بار بار کی تنبیہ, ادھر ادھر کی باتیں سنا کر بچوں کو یہ بتانا کہ تم یہ بنو اور وہ بنو. نہیں, یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہمیں کہ آپ بڑے آدمی کو بھی اگر روز نصیحت فرماتے رہیں گے تو وہ تنگ آ جائے گا. سیدہ عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا نا, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. نصیحت کی بات جو ہے وہ کبھی کبھی کرنی چاہیے, وہ مؤثر ہوتی ہے. لیکن ہر وقت آپ دفتر کھول کر بیٹھے رہیں, ہر چیز پر آپ تنقید کرتے رہیں, نہیں, اس کے اندر ایک حسین امتزاج پیدا کرنا چاہیے کہ نصیحت کی بات بھی کرنی ہے, ان کو کچھ تھوڑے سے پھلنے پھولنے کے, اپنی رائے پر چلنے کے مواقع بھی دینے ہیں, اور اس میں بہرحال تادیب بھی کرنا پڑتی ہے. یعنی تادیب کن چیزوں پر ہونی چاہیے جہاں فی الواقع انحراف ہو رہا ہو. ہمارے ہاں تادیب شروع ہو جاتی ہے ہماری خواہشات سے, ہماری آرزوؤں اور تمناؤں سے. یعنی تم وہ کیوں نہیں کر رہے جو ہم چاہتے ہیں. تو جس طریقے سے ریاست میں تادیب, تنبیہ یا سزا کا اختیار متعین کر دیا گیا ہے کہ کوئی ریاست کسی آدمی کے خلاف اقدام نہیں کر سکتی الا یہ کہ حق تلفی کو روکنا ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آزادی کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے. بچے کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ انحراف کی آپ وہ چیزیں متعین کریں. اب مثلا وہ جا کے کسی ہمسائے کو گالی دے دیتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں روکا بھی جائے گا, تنبیہ بھی کی جائے گی, اور ممکن ہے کہ کچھ تادیب بھی کرنی پڑ جائے. تو تادیب اور تنبیہ کس موقع پر ہے, اور کسی تادیب کو کسی حال میں تشدد میں نہیں بدلنا چاہیے. یعنی اپنا غصہ, بیوی پر غصہ
کسی خاص نشیب و فراز پر غصہ وہ آپ نے دیکھا بچوں پر لوگ نکال لیتے ہیں. اس میں بہت حوصلے سے کام لینا چاہیے. تو ہوتی ہے غلطی، ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی ہیں اور بہت لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ہاں تادیب بر محل بھی ہو، بر موقع بھی ہو، اور اتنی ہو کہ جو کبھی تشدد کی صورت نہ اختیار کر لیں. وہ زبان سے کوئی بات کہنے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈانٹ دینے میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی موقع پر کچھ کان گرم کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. مائیں بھی کرتی ہیں، باپ بھی کرتے ہیں. اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو اسی طرح سے بنایا ہے. انحرافات اگر نہ ہوتے تو ریاست کے نظام کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے ہو کر جب کہ پورا شعور ہوتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے جیلیں بنانی پڑتی ہیں، عدالتیں بنانی پڑتی ہیں. تو تادیب، جزا، سزا اس کا ایک موقع ہے، لیکن اس میں اور انسانی آزادی اور انسانی شخصیت کے نشو و نما میں توازن قائم رکھنا چاہیے. اور یہ توازن جو ہے یہ انسان سیکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ آپ کو ایک فارمولہ مل جائے گا اور آپ اس کا اطلاق کر دیں گے. آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں، آپ ماحول کا جائزہ لیتے رہیں، اور اپنے بچے کی شخصیت کا جائزہ لیتے رہیں. وہ خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اس میں ماؤں کو بھی تربیت دینی چاہیے، باپوں کو بھی تربیت دینی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچنے لگ جاتا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے معاملے کو بہتر کریں. یعنی آپ کا اس کے ساتھ ربط ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے، اپنے اشکالات پیش کر سکے، اپنے مذہبی تصورات پر گفتگو کر سکے. ہم اب ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر آزادی اور فریڈم کی قدر پر قائم ہے. آپ کے بچے بھی آپ کی کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے خیال کے مطابق ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. یہ رویہ صحیح ہے، یہ رویہ غلط ہے، اس پر میں اس وقت بحث نہیں کر رہا. ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کا رویہ ہے. تو اصل میں یہ جو رویے ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو کون سا زمانہ ملا ہے. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ بچے کو دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے لوگ، گاؤں کے بڑے وہی دیکھ لیتے تھے. وہ آپ اطمینان کے ساتھ سیر سیاحت کرتے رہتے تھے، لیکن وہ زمانہ آپ کو نہیں ملا. اب آپ کی نوعیت بالکل الگ ہے، اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بچے کی تعلیم، تربیت، اس کے ذہنی رجحانات کی تشکیل، یہ چونکہ بہت اب وقت چاہتی ہے. اور اگر آپ اسے تعلیم دلانا چاہتے ہیں یا تربیت کرنا چاہتے ہیں یا دنیا میں کچھ کھانے کمانے کے قابل بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی آسان نہیں رہا. اس کے مواقع بہت زیادہ متنوع ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی اب آپ سوچ سمجھ کے بچے پیدا کریں. یعنی یہ اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ قبائلی زندگی ہے، آپ نے بچے پیدا کر دیے 2 4 5 10، اس کے بعد کہیں بکریاں چرا کے پل جائیں گے. تو اب آپ کی ذمہ داری کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اب 1 2 بچوں کی ذمہ داری کو بھی لوگ جب ہم بیان کرتے ہیں تو صرف معاشی لحاظ سے دیکھتے ہیں. یعنی معاشی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ خرچ بہرحال آپ کو کرنا ہے. ایک آدمی اگر 10 روپے کماتا ہے اور وہ کہے کہ میں 15 عورتیں اپنے گھر میں لا کے ان کو بیویاں بناؤں گا، تو کہاں سے اخراجات پورے کرے گا؟ تو بچوں کے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے. اسی طرح آپ کے پاس وقت کتنا ہے، آپ کی مصروفیات کی کیا نوعیت ہے، آپ نفسیاتی تقاضوں میں کیا مدد کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، اور ایسے ہی تعلیم، تربیت، دوسری چیزوں کے لیے جو اہتمام آپ کو کرنا ہے. تو یہ تادیب، تنبیہ، شفقت، محبت، اصل میں یہ وہی صورتحال ہے کہ سٹک اور کیرٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں آپ، دونوں کے امتزاج سے. لیکن یہ سٹک تشدد کی سٹک نہیں ہے، یہ تادیب ہے. اور تادیب میں نے آپ سے عرض کیا کہ مختلف مدارج میں ہوتی ہے. ذرا سختی سے سمجھانے میں بھی ہوتی ہے، زجر میں بھی ہوتی ہے، توبیخ میں بھی ہوتی ہے، ڈانٹ دینے میں بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی گوشمالی بھی. اور تادیب کو بس آخری درجے میں ہونا چاہیے، اسی درجے میں جس درجے میں جا کر بڑا انحراف ہو گیا کوئی. ورنہ آپ کمیونیکیشن پیدا کریں، آپ بات سمجھائیں، آپ گفتگو کریں، آپ اس کے خیالات کو جانیں، جس طرح اس کی شخصیت نشو و نما پا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بچے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ابھی سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوئی ہوتی. اور اس میں بچہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بچے کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، حالانکہ کہ انہوں نے دماغ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. تو بچہ کہانی سننے کے دور میں ہے، اس سے آگے بڑھ کر تصورات تشکیل کرنے کے دور میں ہے، تصورات کو انسانی زندگی سے متعلق کرنے کے دور میں ہے، فیصلے کرنے کے دور میں ہے، اپنی راہ خود متعین کرنے کے دور میں ہے، شعوری احساس کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کے دور میں ہے. ان تمام ادوار میں آپ کے رویے ایک نہیں ہو سکتے، تو ان کا لحاظ کر کے بدلنا چاہیے. چند اصولی باتیں ہیں،
ظاہر ہے اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے، تو جو چیزیں بالبداہت سامنے آئی ہیں وہ میں نے بیان کر دی۔ ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ مفصل انداز میں اور بڑے لطیف اور محبت کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے والدین کو وہ بنیادی عوامل بتائے ہیں۔ چند چیزیں میں چاہتا ہوں اس موضوعات پہ کچھ اطلاقی نوعیت کے آپ سے پوچھوں، آپ کی زندگی کے تجربات آپ کے کیا رہے۔ ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پچھلے 20-25 سال میں جو انفارمیشن کا فلو ہوا ہے، کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو معلومات ایک 60 سال کے بوڑھے کو ہوتی تھی، آج وہی 6-7 سال کے بچے کو اتنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ گوگل ہے، بچے گیمز کھیلتے ہیں، آن لائن پلیٹ فارمز ہیں۔ کمیونیکیشن کا ایک گیپ نظر آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ والدین بچوں سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں تو بچے اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ وہ والدین کی بات کو فوراً صحیح سنپ کر دیتے ہیں، اور والدین کو ایک عملی طور پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کمیونیکیشن کے جو دھارے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ پھر اس کمیونیکیشن کی کمزوری کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے جو کچھ نفسیاتی تقاضے ہیں وہ بھی نہیں بیان کر پاتے، اور ایک نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب کوئی ابیوسو بیہیویئر ہو، وہ بلی ہوتے ہیں یا مثلا سیکشول ابیوز ہو، تب بھی والدین کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات پہنچ نہیں پاتی۔ کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے والدین کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا، معاشرے کی آگہی حاصل کرنی پڑے گی؟ پہلے ایک تو یہ کہ بچہ جیسے جیسے شعور کی عمر میں داخل ہو رہا ہے، آپ کا تعلق بھی اس کے ساتھ اسی طرح بڑھتا جانا چاہیے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تعلق ایک آغوش میں پڑے ہوئے بچے کے ساتھ تھا، آپ اسی میں جیتے رہیں؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب بچے کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ کن صورتحال سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو وہاں اگر آپ کی بے تکلفی اس جگہ تک نہیں پہنچتی تو وہ آپ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا؟ تو کمیونیکیشن کے لیے یا ابلاغ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں کہ آپ کو کیسے اب اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل ایک دن میں آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائے گا۔ اس میں آپ تجربات کرتے ہیں، بار بار بچے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اس کی جانب۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ بچے کی شخصیت کے لحاظ سے اپنا علم بڑھائیں۔ اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ نے کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں سیکھا تو اب آپ اپنے بچے کے لیے سیکھ لیں، تاکہ وہ سب سے پہلے آپ سے سیکھے گا نا، یعنی مجبوری ہے اس کی، تو اپنا علم بھی بڑھائیں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بچے کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ وہ اپنے والدین کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ والدین اس کے ساتھ چل سکیں، ممکن حد تک ہی ہوگا۔ جب آپ محسوس کریں کہ بچے کے سوالات اب میری استعداد سے بڑھ رہے ہیں، بچے کے علم کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو میرے علم کی نوعیت ہے، اور اب میں اس کے جو سوالات محسوس کرتا ہے یا جو اشکالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان پر اس طرح اس کو مطمئن نہیں کرتا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں باپ کسی دھونس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں، اس کو سنپ کرنے کی کوشش کریں، اس موقع پر اس کا تعارف اچھے اہل علم سے کریں۔ بہت اچھا پوائنٹ۔ جس علم جس فن سے بھی وہ دلچسپی رکھتا ہے، ظاہر ہے ہر سوسائٹی کے اندر اس کے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بڑے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس علم کو ہضم کیا ہوتا ہے، جن کے یہاں صرف یہی نہیں ہوتا کہ کچھ معلومات ہیں دائیں بائیں سے آپ نے اخذ کر لی ہیں، بلکہ وہ اپنی سیرت، اخلاق، اپنے علم کی تعمیر کر چکے ہوتے ہیں اور ایک پورا کثر بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو خود آپ کو بھی یہ تعارف ہونا چاہیے۔ میرے جلیل القدر استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دو چیزیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن انہی دو کو وہ نظر انداز کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہے، وہ ہنر بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی فن بھی ہو سکتا ہے، اس کے بڑے لوگ کون ہیں۔ یعنی یہ بات بچپن ہی سے علم میں آ جانی چاہیے۔ بچہ جس طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہے والد کی حیثیت سے، ایسے ہی وہ آپ کے ساتھ کچھ دوسری شخصیات کو دیکھنا شروع کر دیں۔ وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ مذہب بھی انسان کی ضرورت ہے، وہ علمی بھی ہو سکتی ہیں، فکری بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ کسی ہنر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت میں متوازن شخصیات داخل نہیں کی جاتی۔ بہت کھلاڑی داخل ہو جائیں گے، گانے والے داخل ہو جائیں گے، ان کی بھی ایک جگہ ہے، ان کو بھی داخل ہونا ہے، روک نہیں دیں آپ اس کو، لیکن اس کے ساتھ اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اور شخصیات کو بھی داخل کریں، تاکہ والدین اور یہ شخصیات یہ مل کے اس کا ماحول بنائیں، ان کو اس کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو رجوع کریں۔ میں نے عرض کیا کہ دوسری بات استاد امام یہ کہتے تھے کہ
بڑے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی اس علم فن میں چیزیں کون سی دیکھنے کی ہیں جن کو وہ مہات کتب کہتے تھے، تو اس کے تعارف کرا دیں۔ تو ایسے ہی بچے کو آپ بتائیں کہ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے تو اس میں اچھی کتابیں یہ ہیں، اس میں اچھی چیزیں فلاں جگہ آپ کو ملیں گی، آپ کی ذہنی سطح کے لحاظ سے فلاں آدمی کی چیز آپ پڑھ لیں، تو اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کرنا، اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں جانتا ہوتا، تو اگر آپ خود بھی بڑی شخصیات سے رابطہ رکھیں گے، ان سے کچھ تعارف حاصل کریں، اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں رہا۔ پہلے تو آپ پوچھنے کے لیے جاتے تھے، اب آپ جانتے ہیں کہ جدید ذرائع نے ہر چیز آپ کے گھر پہنچا دی ہے، آپ کے بیڈ روم میں پہنچا دی ہے، تو یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی بچے کے ذہن میں سوالات کا ایک جنگل اگاتا ہے، آپ انٹ سنٹ جوابات دے رہے ہوتے ہیں، مطمئن آپ کر نہیں پاتے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ جذباتی تقریریں شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کے جو دوسرے علوم کے ماہرین یا دوسرے لوگ ہیں جن سے بچہ خود متعلق ہو گیا ہے، وہ اپنا تاثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو توازن کے ساتھ بڑی شخصیات سے متعارف کرنا چاہیے۔ میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ بالکل اسکول کے ابتدائی زمانے میں، یعنی 6ٹھی 7ویں جماعت میں، مجھے ایسے اساتذہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا کہ جنہوں نے جن موضوعات سے مجھے دلچسپی تھی ان کی بڑی شخصیات سے مجھے متعارف کرا دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسکول کے زمانے میں جو 3 شخصیات میرے لیے ایک طرح سے منبع علم بن چکی تھیں، قریبی شخصیات ہی ہمیشہ سامنے آتی ہیں، اب بہت ماضی میں بہت بعد میں جاتے ہیں، یعنی شاطبی اور ابو حنیفہ کا تعارف پہلے نہیں کرایا جا سکتا۔ تو قریب کی شخصیات میں اقبال، ابوالکلام آزاد اور ابوالعلا مودودی، یہ 3 شخصیات ایسی تھیں کہ جن کا ایک ایک حرف مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو اس سے ایک آپ کی فضا بنتی ہے کہ یہ آپ کے اماں ہیں، یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں، اور یہ 3 بزرگ وہ ہیں جو کہیں آسمان سے آئے ہیں، بڑے غیر معمولی، اور یہ بھی آپ کے وجود کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو اس سے انسان کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں اضطرابات ہوتے ہیں ان کو یہ شخصیات حل کر دیتی ہیں۔